درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ 5ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، ارشاد الہی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی لوگوں سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو فرما رہا ہے جاؤکا، تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، تمہارے حضور حاضر ہوں۔ اب اس کے بعد کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر لہم الرسول، اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ تو یہاں 3 چیزیں بتائی، اگر غلطی ہو جائے، اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ ہو جائے، تو 3 چیزیں۔ پہلی چیز جاؤکا، نبی کی بارگاہ میں جائیں، نبی کی بارگاہ میں آئیں، حاضر ہوں۔ فاستغفر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہیں۔ واستغفر لہم الرسول، اور رسول اس کے لیے شفاعت کریں، رسول اس کی شفاعت کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیسا پائیں گے؟ توابا رحیما، توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ غلطی ہو جائے تو خدا فرما رہا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جاؤ، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو اور وہاں جا کر کے خدا سے معافی مانگو، وہاں جا کر کے خدا سے معافی مانگو۔ تو یہاں تو یہ بھی ہو سکتا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا بَيْتَ اللَّهِ، کہ اگر لوگ اپنی جانوں میں ظلم کر لیں تو بیت اللہ چلے جائیں، یہ بھی ہو سکتا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، مسجد حرام چلے جائیں، مگر نہیں، اس لیے کہ خدا کو معلوم ہے کہ مسجد کے نام پر سب اکٹھا ہونے والے ہیں، مسجد سے لوگوں کو انکار نہیں ہوگا، مگر نبی کا وسیلہ، بارگاہ مصطفیٰ کا وسیلہ لینے سے انکار کرنے والے آئیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ جب تک بارگاہ مصطفیٰ کا وسیلہ نہیں لوگے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ غلط اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کا کام ہو جائے، تو گناہ کا کام اگر ہوگا تو نافرمانی کس کی ہوگی؟ خداوند قدوس کی نا۔ خدا نے حکم دیا نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی تو کس کے حکم کا خلاف ہوا؟ اللہ کے حکم کے خلاف ہوا۔ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نہیں دی تو کس کے حکم کے خلاف ہوا؟ خدا کے حکم کے خلاف ہوا۔ حج خدا نے فرض کیا ہے، روزہ خدا نے فرض کیا ہے، اور دوسرے احکام خدا کی طرف سے ہیں، تو جو ہم غلطی کریں گے، گناہ کا کام ہوگا، تو یہ خدا کی نافرمانی ہوئی، گناہ کا کام، مجرم ہم خدا کے ہوئے، مگر خدا اپنے گھر میں نہیں بھیج رہا ہے، بیت اللہ میں نہیں بھیج رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے۔ اور ہمیں جب حکم ملا نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ساری چیزوں کا حکم ملا، تو ڈائریکٹ ہم کو خدا کی طرف سے حکم آ گیا؟ نہیں، ڈائریکٹ خدا کی طرف سے حکم نہیں آیا، فرشتہ ہمارے پاس نہیں آیا کوئی لے کر کے حکم خدا، بلکہ نبی کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہوا، فرشتے لے کر کے آئے اور انہوں نے پھر نبی کے وسیلے سے ہمیں ملا۔
تو یعنی بتا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ تمہیں میرا حکم ملے گا تو نبی کے وسیلے سے ملے گا، اور پھر اس حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو نبی کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کرو تو توبہ قبول ہوگی۔ یعنی تمہیں حکم بھی ملے گا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا، توبہ بھی قبول ہوگی تو بارگاہ مصطفیٰ سے قبول ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں خدا نے بارگاہ مصطفیٰ کا محتاج بنا دیا ہے، اس بارگاہ کا ہمیں منگتا بنا دیا ہے کہ حکم لینا ہے تو بھی وہیں جاؤ، توبہ قبول کرانی ہے تو بھی وہیں جاؤ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور یہ بھی فرما دیا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، سقر مانے جہنم، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، جہنم میں جانے کا راستہ۔ اگر نبی کا ذکر چھوڑ کر کے خدا کا ذکر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اور فرماتے ہیں بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے کے، نماز دی تو نبی کے واسطے سے، روزہ دیا نبی کے واسطے سے، حج دیا نبی کے واسطے سے، قرآن ملا نبی کے واسطے سے، سارے احکام الہی ملے نبی کے واسطے سے، بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ اچھا، تو یہاں پر یہ فرمایا کہ لوگ اپنی ایک واقعہ سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ایک اعرابی کسی گاؤں کے رہنے والے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پہ حاضر ہوئے اور انہوں نے خاک پاک کو لے کر کے اپنے سر پر ڈالنا شروع کیا اور کہنا شروع کیا کہ سرکار مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی، اب خدا کا حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں، آپ میری شفاعت فرما دیں، آپ مجھ پر کرم فرما دیں، میری معافی ہو جائے۔ تو قبر انور سے روضہ پاک سے آواز آتی ہے جاؤ تمہارے لیے معافی ہے، جاؤ تمہارے لیے معافی ہے۔ تو یہ پتہ کیا چلا کہ یہ آیت آج وہابیوں دیوبندیوں نے نظریہ دینا شروع کیا کہ حج کرنے جاؤ تو مکہ شریف میں حج کرنے کے بعد مدینہ شریف جاؤ تو اس نیت سے مت جاؤ کہ وہاں روضہ پاک پہ حاضری دینا، معاذ اللہ، مسجد نبوی میں 40 وقت کی نماز پڑھنے کی نیت سے جاؤ۔ تو اب پوچھو ان بے ایمانوں سے کہ اللہ کا حکم ہے اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو نبی کی بارگاہ میں آئیں، تو یہ حکم الہی کیا اسی زمانے کے لیے تھا؟ کیا اسی زمانے کے لیے تھا جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حیات ظاہری میں تھے؟ نہیں، یہ حکم ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ جو بھی ظلم کر لے، اپنی جان پر غلطی ہو جائے تو نبی کی بارگاہ میں آئے۔ تو اسی آیت سے پتہ چل گیا اللہ نے حکم دے دیا ہے نبی حیات پاک میں ہو تو ان کی بارگاہ میں جاؤ، وصال پاک ہو جائے تو مزار پاک میں جاؤ، یہ حکم الہی ہے۔ تو وہاں جانا خدا کے حکم پر عمل کرنا ہے اور وہاں سے روکنا حکم خدا کے خلاف ہے۔ اور ہر کوئی تو بظاہر وہاں نہیں جا سکتا، ہر کسی کے پاس اتنی دولت نہیں، اتنا سرمایہ نہیں کہ یہاں کچھ بات ہو جائے، غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کے لیے مدینہ شریف جائے۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پھر وہ کیسے توبہ کرے گا؟ تو سنیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فِي الْمَدِينَةِ، یہ نہیں فرمایا کہ اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو مدینہ شریف جائیں، نبی کی بارگاہ میں جائیں۔ تو نبی کی بارگاہ آپ کوئی کہے وہاں ہے، نہیں،
قرآن پاک میں ہی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تم نبی کو یاد کرو، نبی کو اپنے حاضر و ناظر مانو، یاد کر کے نبی کو جہاں سے پکارو گے نبی تمہاری آواز سن رہے ہیں، تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو اپنی جانوں پہ اگر ظلم کر لیں تو نبی کی بارگاہ میں آئے اور خدا سے مغفرت طلب کریں اور نبی اس کے لیے شفاعت کر دیں، یعنی نبی کا وسیلہ ہوگا تبھی بخشش ہوگی۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اب اسی آیت کے آگے ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ یہ آیت کریمہ یہ کب نازل ہوئی؟ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک یہودی کا ایک مسلمان کہلانے والے سے، منافق تھا، زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، کچھ جھگڑا ہوا، فیصلہ کے لیے نبی کی بارگاہ میں دونوں پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو عدل و انصاف کے پیکر تھے، اسی بارگاہ سے عدل ملا، تو سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا۔ اب وہ جو زبان سے کلمہ پڑھنے والا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا تھا، وہ معاذ اللہ ماننے سے اس نے انکار کیا۔ پھر اس نے کہا کہ چلو حضرت عمر کی بارگاہ میں چلے، وہاں فیصلہ لیں۔ وہاں پہنچے، اپنا معاملہ پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے پوچھا تم بھی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ نہیں، آپ کے پاس آنے سے پہلے آپ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور آپ کے نبی نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ مسلمان کہتا اپنے آپ کو، ماننے کو تیار نہیں، پھر آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آ گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اندر تشریف لے گئے اور تلوار نکالی، باہر آئے اور مسلمان کہلانے والے کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب فرمایا کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے، اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ اب اس کے بعد پورے میں ہنگامہ ہو گیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا۔ اب نبی کی بارگاہ میں جب معاملہ پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا عمر کسی مسلمان کو مارے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں بلایا گیا، حضرت عمر حاضر ہوئے۔ اب حضرت عمر کہنا ہی چاہتے تھے کہ خدا کی بارگاہ سے جبریل امین وحی الہی لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں اور یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائے۔ تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ عمر کی نظر میں مسلمان ہی نہیں، تو ان کے فیصلے کی تائید خدا فرما رہا ہے کہ جو عمر نے فیصلہ کیا یہی خدا کا فیصلہ ہے، جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اور آیت کریمہ تو دیکھیں فلا وربک، اے محبوب تمہارے رب کی قسم، اے محبوب تمہارے رب کی قسم۔ ذرا اس انداز کو تو دیکھیں، اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اللہ کی قسم، رب العرش کی قسم، رب کعبہ کی قسم، نہیں اے محبوب تمہارے رب کی قسم، یعنی رب تو سب کا ہے مگر اس میں محبوبیت ایسی ہے کہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے محبوب تمہارے رب کی قسم کوئی اب اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے فیصلے کو نہ مانے۔ تو جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، تو جو نبی کی توہین کرے معاذ اللہ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کو اپنی طرح کہے معاذ اللہ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کو اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں مرکب مٹی میں ملنے والا لکھے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کے علم غیب کی توہین کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی سے بڑھنے کی بات کرے کہ امتی بھی نبی کے
سے عمل میں بڑھ سکتے ہیں، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ مسلمان نہیں تو ایسا عقیدہ رکھنے والے وہابی اور دیوبندی مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ مسلمان وہی ہوگا جو نبی کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرے گا اور نبی کی بارگاہ کا مؤدب ہوگا، باادب ہوگا، اس لیے کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے، نجدی تو مرے دل سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے اور ان گستاخ رسول وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔